آج وہ پہلا موقع تھا جس کا انتظار کبھی صبر سے تو کبھی بے صبری سے اس نے کیا تھا۔ یہ وہ خیال تھا جو اس کے زخموں کا مرہم، اس کے مرض کی دوا اور دل کا آرام ہوا کرتا تھا۔ اگلے دن اس نے طاہرہ کو وہی جواب دیا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ بیٹا، میرا یہ فیصلہ آپ کی زندگی کا فیصلہ ہے جو تم زیادہ بہتر کر سکتی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے کیے گئے فیصلے سے کل تم خوش نہ رہو۔ وہ اسے شائستگی سے سمجھانے لگی۔ میری خوشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تقویٰ نہایت سرد مہری سے بولی۔ تقویٰ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتی، نہ ہی تمہیں اداس دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے بھی کچھ حقوق ہیں، تم کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہو؟ وہ جذباتی بلیک میلنگ تھی یا واقعی کچھ حقیقت تھی، وہ سمجھ نہ سکی۔ اسے سمجھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی، بالکل اماں کی طرح اس نے کوئی جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور نہ زحمت کی۔ اس کی انا کو کتنی تسکین مل رہی تھی، اس کا پیمانہ ممکن نہ تھا۔ اسے مزید سوچنا نہ پڑا کہ وہ آگے کیا ری ایکشن دے گی۔ اماں کا رویہ وہ بھولی نہیں تھی، اس لیے چہرہ موڑنے کی بجائے وہ پوری کی پوری مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تقویٰ، میں پھپھو کو کیا بتاؤں گی کہ میں یہ رشتہ کیوں نہیں دے رہی؟ کوئی ٹھوس وجہ ہوگی تو میں بات کر سکتی ہوں، نہیں تو ان کے سامنے میں بہت شرمندہ ہوں گی۔ اگلے دن طاہرہ پھر اس سے مخاطب تھی۔ امی، آپ بھی اپنی سہیلیوں کو ہزاروں بہانے بناتی، میرے پاس ٹھوس کیا معمولی وجہ بھی نہ ہوتی جو انہیں بتا سکتی، پھر بھی میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور وقت گزر گیا۔ آپ کا یہ وقت بھی مشکل سے مگر گزر جائے گا۔ تقویٰ کا ایک ایک جملہ زہریلے تیر کی طرح اماں کے دل میں پیوست ہوتا گیا، مگر اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تقویٰ، میں نے جو کچھ کیا تھا اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے سمجھانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں نے اعتراض تو نہیں کیا، میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ اب بھی میرا فیصلہ آپ کریں، آخر میری ماں ہیں، میرا برا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ان کا جواب پتھر سے دے رہی تھی۔ آخر بے بس ہو کر طاہرہ آنسو بہاتے وہاں سے چلی گئی۔ اماں، کوئی بات نہیں، میں نے بھی بہت آنسو بہائے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ حد ہے سنگ دلی اور ہٹ دھرمی کی۔ طاہرہ روتے ہوئے اپنا دکھ گھر والوں کے ساتھ بانٹ رہی تھی۔ اس نے کیا کچھ کہا تھا اور کیا کہہ رہی تھی، تقویٰ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر وہ آگے بڑھی۔ اس کی چھوٹی بہن مہنور اور بڑا بھائی فاروق اس کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرتے گئے۔ آپی، تمہاری وجہ سے اماں کتنی پریشان ہے، تمہارا دل نہیں دکھتا؟ مہنور نے بھائی کی لمبی تقریر کے بعد ایک جملہ کہا۔ تم دونوں اماں کو خوش کرتے ہو، یوں سمجھو جیسے میں اس گھر کا فرد ہوں ہی نہیں۔ اب تم لوگ یہاں سے چلتے بنو اور میرا وقت ضائع مت کرو۔ تقویٰ، اس کا اچھا حل تو یہ ہے کہ ماں کو بتا دو کہ کدھر تم نے شادی کرنی ہے، ہم اپنی زندگی جئیں گے اور تم اپنی زندگی جینا، تمہیں گھر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ فاروق نے کوئی پرواہ کیے بغیر کہا۔ قصوروار کون ہے؟ میری کوئی غلطی نہیں، یہ تو میں جانتی ہوں، میں بدتمیز اور بدلحاظ پیدا نہیں ہوئی تھی، ماحول نے ایسا بنا دیا۔ اماں کی اس میں غلطی نہیں، کیونکہ ماں ہونے کے ناطے یہ سب تو ان کا فرض بنتا تھا۔ تو آخر قصوروار کون ہے؟ شاید نانی، کیونکہ انہوں نے اماں کو یہی سکھایا ہے، اور نانی نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہوگا کہ لڑکی ذات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور انہیں آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آخر قصوروار کون ہے؟ سوالیہ نشان کہاں لگایا جائے، الزام کس کے سر تھوپا جائے؟ ہاں، مجرم کوئی نہیں، سب ہی ملزم ہیں۔ مجرم شاید معاشرے کی سوچ ہے۔ ایک مجھے اس سوچ کو بدلنا ہے۔ آخر کار کتنے سالوں کی ریاضت کے بعد وہ ایک مثبت نتیجے پر پہنچی تھی، اور اس سوچ کو بدلنا تب ہی ممکن ہے جب میں سیم کین انگریزی لکھاری کی نصیحت پر عمل کروں گی۔ We heal ourselves by learning to give to our children what we did not receive۔ ہم اپنے بچوں کو وہ دینا سیکھ کر خود کو ٹھیک کرتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا، مطلب جو محرومیاں ہمارے اندر ہیں، ہم ان محرومیوں کا ازالہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی نسلوں میں وہ منتقل نہ کر دیں، بلکہ وہ سہولیات، خواہ وقت ہو یا کچھ اور، میسر کر دے جو ہمیں نہ مل سکے۔ ہاں، میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ سب نہیں کروں گی جو میرے ساتھ کیا گیا، اور جس نے بہت چھوٹی عمر میں مجھے لڑکی ذات ہونے کا احساس دلاتے ہوئے احساس کمتری کی طریقی میں دھکیلا۔ میں کمزور سے ہی مگر لوگوں کو طاقتور اور بااعتماد بناؤں گی۔ میرا ارادہ باغی پن کی طرف نہیں، برابری اور مضبوطی کی طرف ہے۔ اچانک اس کی نظر سامنے لگے وال کلاک کی طرف اٹھی۔
اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے کروٹ بدلی اور سونے کا ارادہ کیا۔ آج رات وہ بہت پرعزم تھی، خوش تھی اور اپنی مثبت سوچ کو سراہ رہی تھی۔ میں اتنی تجربہ کار باتیں سوچ سکتی ہوں؟ اس نے استفہامیہ انداز میں خود سے پوچھا۔ اچانک اسے ایک شعر یاد آیا جو کسی کتاب میں وہ پڑھ چکی تھی۔ تیرے غم نے مجھے شاعر بنا دیا، تیری نوازش کا سو بار شکریہ۔ وہ ایک دفعہ پھر مسکرائی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں کبھی جائز کام کو اپنی بیٹی کے لیے مکروہ اور حرام کے درجے تک نہیں پہنچاؤں گی، اور نہ ہی بیٹے کے لیے حرام کام کو جائز قرار دوں گی۔ جس چیز کی فطرت حرام ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، باعتبار جنس وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔ آج 6 سال بعد وہ لان میں کھیلتے اپنے دونوں بچوں کو کھیلتا دیکھ کر سوچتی گئی، میں لفظوں سے اپنے اعتماد دوں گی، اپنے جذبات سے ہر جنگ بھی لڑوں گی۔ کون ہے جو ہرا سکے گا مجھ کو؟ ہر امتحان زندگانی میں سرفراز ٹھہروں گی۔